الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور جامعات المدینہ سے متعلقین، اساتذہ کرام، طلبہ کرام، ناظمین اور مختلف ممالک کے مجالس جامعات المدینہ کے عاشقان رسول، ہمارا آج کے سلسلے کا عنوان ہے دلچسپ سوالات اور امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات۔ شروع میں آپ کو ہم درود پاک کی فضیلت کے تعلق سے کچھ روایتیں عام طور پہ ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہیں۔ نیکیاں چھپاؤ، یہ فیضان مدنی مذاکرہ قسط 16 صفحہ نمبر 4 پر میں کچھ مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں وہ دے رہا ہوں۔ یہ ایک تفصیلی روایت، اس میں حکایت جو ہے درود پاک کی فضیلت کی بیان کی گئی ہے، اور اس کے آخر میں بڑا پیارا مدنی پھول ہے۔ خلیفہ کے وزیر علی بن علی کے پوشیدہ عمل کے بارے میں سرکار مدینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے کہ اسے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سوتے ہو۔ اس جمعہ کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پڑھا حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود مکمل کر لیا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو درود پڑھنے والے کی کیفیت کا، اس کی تعداد کا، اس کی مصروفیت کا علم ہے، اور یہ بڑی پیاری حکایت آپ کو اس رسالے سے مل سکتی ہے۔ نیکیاں چھپاؤ، نیکیاں چھپاؤ، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ لے سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں پر تحریری مدنی کام، اور اس میں تفصیل بھی آگے جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی کہ یہ جو کام ہے اس میں المدینۃ العلمیہ وغیرہ نے بھی کافی اضافہ کیا ہے، ترمیم بھی ہوتی ہے، تو مدنی مذاکرے اس کے ساتھ تحریری صورت کے اندر بھی آپ کو مل جاتے ہیں، اور بہت سے مدنی پھول اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو مدنی مذاکرے تحریری اگر آپ نے پڑھنے ہوں تو یہ دیکھیے یہ 16ویں قسط اس وقت تحریری صورت میں آ چکی ہے۔ تو آپ نے مدنی مذاکرے تحریری صورت میں پڑھنے ہیں تو اس رسالے کو حاصل کیجئے، نیکیاں چھپاؤ۔ یہ 16ویں قسط ہے جو بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے 15 قسطیں اور ہیں آپ نے جو پڑھنی ہے، اور یہ 16ویں قسط ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ حصول ثواب آخرت کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے، رضائے رب الانام جل جلالہ کے لیے سلسلے میں شریک رہوں گا، اور امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے بھی بیان کیے جائیں گے تو علم دین بھی حاصل ہوگا، علم دین حاصل کروں گا اور تعظیم علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ آج کا سلسلہ اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں کا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، ان کو ایصال کی نیت سے آج کا سلسلہ دلچسپ سوالات اور امیر اہل سنت کے ایمان افروز جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ آئیے آپ کو فوراً لے کر چلتے ہیں کیا بادلوں سے وضو کیا جا سکتا ہے اس مدنی گلدستے کی طرف۔ برسن آرے مجھم رمجھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ دریا اور سمندر کا پانی بھاپ بن کر آسمان میں جاتا ہے اور بادل بن جاتے ہیں۔ بادل الگ الگ صورتیں اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ کبھی کبھی اللہ لکھا دیکھا جا سکتا ہے اور کبھی کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھا جاتا ہے۔ بادل عام طور پر آسمانوں پر ہی دیکھے جاتے ہیں، مگر پہاڑوں پر سفر کے دوران ہمارے سامنے بھی آ جاتے ہیں اور ان کو چھوا جائے تو جھاگ کی طرح محسوس ہوتے ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھ
سکتے ہیں کہ بادل ایک پہاڑی علاقے میں گر گئے ہیں. تو سوال یہ ہے اگر وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو تو بادلوں سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سب نظارے. کبھی تو بادل نیچے آ جاتے ہیں اور کبھی بندہ بادل سے اوپر چلا جاتا ہے. جی ہاں، ہوائی جہاز میں جنہوں نے سفر کیا ان کو تجربہ ہوگا کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز اوپر ہوتا ہے، بادل نیچے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ بادل جو ہے یہ ہم پر پانی برساتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر بادل پانی نہیں برساتا. وہ تھوڑا وہ ڈارک ٹائپ کے ہوتے ہیں نا. آپ بارش کے دنوں میں دیکھیں گے نا آسمان کی طرف تو آپ کو بادل گدلے سے لگیں گے. پیور وائٹ جو ہوتے ہیں نا خوبصورت، یہ دیکھنے کے ہوتے ہیں، برسنے کے نہیں ہوتے. تو اب یہ کہ جو بادل آپ نے دکھایا آیا وہ پانی ہے یا نہیں اس میں، ایک بات. دوسرا یہ کہ پانی ہے تو اس میں بہنے کی صلاحیت ہے یا کیا. تو اگر وہ بادل اس طرح کے ہیں کہ وہ ہاتھ ڈالو تو ہاتھ دھل جاتے ہیں اور ٹپکنا شروع کر دیتے ہیں، جب تو وضو ہو جانے میں گنجائش ہے، جب تک کوئی اور مانے نہ ہو. نہیں اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ آپ نے بے دھلا ہاتھ ڈال دیا اور یہ سارا پانی بنا ہوا ہے اور اس میں وہ سرایت کر گیا جو کچھ حساب کتاب ہے اور وہ مستعمل ہو گیا تو ایک الگ بات ہے. اب مثال کے طور پہ بادل ہے، اس سے پانی ٹپک رہا ہے اور اس میں کسی نے وضو کیا تو وضو ہو جائے گا. یہ یاد رکھے کہ یہ شرط ہے کہ وضو کے جو اعضاء ہیں، جو حصے ہیں، ان تمام جگہوں سے کم از کم 2 قطرے بہے جائیں. خالی بھیگ جانے سے یعنی کہ وہ تر کر لی جگہ، اس سے وضو نہیں ہوتا. یہ مسح کہلاتا ہے. مسح کا مقام اور ہے، سر مسح کا مقام ہے کہ مسح کے معنی پانی کی تری پہنچے. اب جیسے بارش ہے وہ بھی تو بادلوں سے ہی برستا ہے. تو اب بارش میں کھڑا ہو گیا اور آزا وضو پر پانی بہ گیا تو وضو ہو گیا. کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ وضو میں سنت المؤکدہ ہے، لیکن وہ کہ جہاں تک وضو کا فرض ادا ہونا ہے نا تو وہ وضو ہو چکا. اور نیت بھی کر لے، بارش میں کھڑے ہو کر جب نیت کر لے گا تو اب یہ کہ اس میں ثواب بھی ملے گا. نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا. احناف کے نزدیک نیت شرط نہیں ہے. تو جتنا بھی پانی ہے عام طور پہ یہ بارشوں سے ہی ہم حاصل کرتے ہیں. سمندر بہ رہے ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں، ایک رولنگ ہے. یہ باپ بن کے اڑتے ہیں، پھر برستے ہیں، پھر اڑتے ہیں، برستے ہیں، تو یہ پانی پانی ہے. اللہ کی بس قدرت ہے کہ یہ نظام بنا ہوا، پانی کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا. اگر یوں اپنے دیکھنے جائے نا جتنا بھی پانی بہتا ہے، چاہے نالوں گاؤں کہیں ادھر ادھر گھوم گھام کے یہ پہنچتا ہے سمندر میں، اب باپ بن کے اڑتا ہے. بھلے کتنے برس لگے اس کو پہنچنے میں اور برسنے میں، لیکن یہ رولنگ کا ایک نظام ہے کہ ان مانو کر ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا. جانا اس کو اوپر ہی ہے، کبھی نہ کبھی پھر اس کو لوٹ کر آنا ہے. جو میں سمجھ سکا ہوں وہ میں نے عرض کیا. تو اللہ کا نظام ہے الحمدللہ. تو یہ غور و فکر کرتے رہیں تو اللہ کی قدرت کی بہت طرح کے محبت پیدا ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کا کیسا نظام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین کی قدرت کا نظام. ایک سوال کیا گیا جس کے اندر بادل سے وضو کرنا ایک فقہی سوال ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، اور امیر اہل سنت نے اس میں بہت سے مدنی پھول بھی دیے. اس میں پانی کے نظام کے بارے میں بھی اور اللہ رب العالمین کے قدرت کے نظام کے بارے میں بھی، اور اس طرح کے بہت سے مدنی گلدستے ہوتے ہیں. آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں زمین پر چلنے والی مچھلی کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت یہ ایک خاص قسم کی مچھلی ہے جسے کلائمپنگ پرچ کہا جاتا ہے. اس مچھلی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مچھلی اپنے خاص عضو لیبرنتھ آرگن کی وجہ سے ہوا اور پانی دونوں میں سانس لے سکتی ہے. یہ مچھلی ہوا سے آکسیجن کو جذب کر کے 12 گھنٹے پانی سے باہر رہ سکتی ہے. یہ مچھلی نہ صرف ہوا میں سانس لے سکتی ہے بلکہ زمین پہ بھی بآسانی چل سکتی ہے. جیسے کہ آپ
اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح قطار بنا کر گروپ کی صورت میں پانی سے نکل رہی ہے اور پتوں اور لکڑیوں سے گزر رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ مچھلی پانی اور خشکی دونوں کا جانور ہے۔ اگر مچھلی پانی میں مر جائے اور الٹی ہو جائے تو وہ حلال نہیں رہتی۔ کیا یہ مچھلی بھی دریائی جانور کہلائے گی اور کیا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کی مخلوق ہے یہ۔ تو آپ نے بار بار اس کو مچھلی کہا ہے، یعنی صرف جانور بولتے ہیں نا تو چلو بھائی ساحل کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہے کیا چیز، تو یہ ہے مچھلی، اور مچھلی کا تعلق تو پانی سے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ 12 گھنٹے جی لے یا 63 گھنٹے بھی جی جائے تب بھی یہ مچھلی ہی ہے، اور مچھلی حلال ہے۔ البتہ سمندر میں یا پانی میں مر کر، طبعی موت مر کر الٹی تیر جاتی ہے تو اب یہ حرام ہے، یہ نہیں کھائی جائے گی۔ تو ایسی مچھلی جو پانی کے باہر زندہ رہ سکتی ہے 1-2 دن، تو اس کا بھی شکار جائز ہے، جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو۔ پھر آپ نے کہا یہ بآسانی چل سکتی ہے، میں نے غور کیا تو یہ بآسانی نہیں چل رہی تھی، یہ پھدک رہی تھی۔ جس طرح یہ دریا میں تیر کی موافق جا رہی ہوتی ہیں مچھلیاں، تو اس لیے بآسانی مائنس کر دیں اپنے سوال میں سے، بس چل رہی تھی، پھدک رہی تھی، پھسل رہی تھی، لڑک رہی تھی۔ درخت پہ بھی ہاں وہ چڑھ جاتی ہوں گی، درخت پر بھی وہ اسی طرح سانپ چڑھ جاتا ہے، تو یہ پھسل کری چڑھتی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے عاشقان رسول، دیکھیں مدنی مذاکرے کے اندر جہاں اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں ہم بھی تھوڑے مطلب ترکیب یوں بناتے کہ پہلے اس طرح کے سوالات چلاتے کہ آپ حضرات بھی، آپ جیسے بھی جلدی شریک ہو جائیں۔ تو جو جلدی شریک ہونے والے ہوتے ہیں انہوں نے شاید ایسے مدنی گلدستے دیکھے بھی ہوں گے۔ یہاں ایک بات مدنی پھول یہ بھی پتہ چلا کہ امیر اہل سنت نے، دیکھیں ایک موضوع چلا مچھلی کے تعلق سے، ایک شرعی موضوع تھا اس کے اندر کہ یہ شکار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، وہاں سائل کے سوال کے اندر بھی آپ نے مدنی پھول دیا۔ تو یہ مدنی مذاکرے کی خاصیت ہے، اور مدنی مذاکروں میں طبی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ایک سیب والے مدنی گلدستے کی طرف۔ انسان کو مختلف بیماریوں سے شفایاب ہونے کے لیے دعا اور دوا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختلف بیماریوں کے رونما ہونے کے ساتھ ساتھ ادویات کی اقسام میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ موجودہ دوائیں جو بعض اوقات منفی اثرات بھی رکھتی ہیں، ان کے اثرات سے کس طرح بچا جائے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک سے ایک ڈاکٹر سے دور رکھتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ محاورہ تو زمانے سے سنا ہوا ہے کہ روز ایک ایپل کھائیں تو وہ ڈاکٹر سے بچے رہیں گے۔ یہ محاورہ ہے، کوئی مطلب حدیث شریف کا ترجمہ نہیں ہے۔ ایپل کیا بیماری سے بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ بچانے والا، لیکن اسباب ہیں کہ اس میں اتنے فوائد ہیں ایپل میں، سیب میں۔ باقی رہی ادویات یعنی کہ میڈیسن، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو تقریباً کے ہوتے ہیں، اور خاص کر جو اینٹی بایوٹک جو ہوتی ہیں ان کا تو یہی سننے میں آتا ہے کہ زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، یہ قتل عام کرتی ہے۔ جو جراثیم بیماری کی ان کو تو مارتی ہے، جو ضروری جراثیم ہوتے ہیں جسم میں ان کو بھی مار دیتی ہے۔ بات پہ پین کلر ٹیبلٹ نہ کھائی جائے۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ گردوں پر اٹیک کرتا ہے۔ پین کلر دوائیں درد کی، سر کے درد کی، اور جو دوائیں ہوتی ہیں نا، تو یہ دوائیں گردے کو فیل کر سکتی ہیں۔ بہت سو کے بیچاروں کے گردے آج کل دبادب فیل بھی ہوتے ہیں، اللہ پاک آزمائش میں نہ ڈالے۔ اب یہ کہ ان سے بچا کیسے جائے؟ اب یہ خدا پہ تریانے، میں نے ایک طب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ جو اینٹی بایوٹک ٹیبلٹ کھائیں تو ساتھ میں دہی استعمال کریں
تو یہ اس کا توڑ کرے گی. اب یہ کہ دہی بھی سب کو چلے یہ ضروری نہیں ہے، تو اس لیے ڈاکٹر سے ہی مشورہ کیا جائے. بعض اوقات ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ کے سائیڈ افیکٹ کے توڑ کی بھی ٹیبلٹ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ نہ چلتے ہی یہ ڈاکٹری علاج کیا جائے بالکل، یعنی کہ بہت مجبور ہو جائیں تو، ورنہ چھوٹا موٹا جو ہوتا ہے نا مرض ہلکا پھلکا، تو یہ بغیر دواؤں کے چلا جاتا ہے. دواؤں کی عادت نہ ڈالی ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. بظاہر بے ضرر لگتی ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ تقریباً دواؤں کے سائیڈ افیکٹ کہتے ہیں کہ ہوتے ہیں. یہ ایلوپیتھک اور یہ دوائیں جو ہے نا ان کے سنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے عاشقان رسول، ہم مدنی مذاکرے کے سلسلے کے اندر آپ کو صرف مدنی مذاکرے ہی سے متعلق مدنی پھول نہیں دکھائیں گے، بلکہ بعض چیزیں ہم مدنی مذاکرے کے لیے بناتے بھی ہیں اور بعض مدنی گلدستے مدنی مذاکرے کے اندر چلائے بھی جاتے ہیں. یہاں تک کہ لازمی بات ہے اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کے صوتی پیغامات بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں. تو ایک صوتی پیغام امیر اہل سنت کا جو سوال جواب کی صورت میں ہے، مختلف مواقع کے مناظر کے ساتھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ہمارا سوال اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جواب. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، چھینکنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب سے نواز دیں. سائنسی حکمت یہ پڑھی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے تو چھینک آتی ہے، اور چھینک کے پریشر سے وہ ہوا نکل جاتی ہے. اگر یہ ہوا رکی رہے تو فالش کا اٹیک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے چھینک بھی، اور اگر یہ چھینک آتی ہے تو ہمارے لیے سنت بھی ہے نا الحمدللہ کہنا. اور چھینک پر کسی نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر یہ واجب ہو جائے گا کہ یرحمک اللہ کہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سائل نے چھینک آنے کی وجہ پوچھی تو امیر علیہ سنت نے چھینک کے جواب اور چھینک کے وقت کیا کہنا چاہیے یہ مدنی پھول بھی دیے. تو اس طرح کے مدنی پھولوں کو جاننے کے لیے آپ مدنی مذاکرے بھی دیکھتے رہیے. فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرے سن سکیں. آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ موبائل اپلیکیشن کے اندر فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ میں DVD کے اندر آپ مدنی مذاکرے دیکھ سکیں گے. آگے ہم چلتے ہیں. ہم کبھی آپ کو مدنی مذاکروں میں مدنی خاکے بھی دکھاتے ہیں، اور ایک ایسا مدنی خاکہ آپ کو بھی دکھایا جا رہا ہے جو امیر اہل سنت کی پوتی بھی موجود ہیں اور شہزادہ حضور کے گھر پر ہے. اور وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیلہ بھائی ماشاء اللہ آپ دکھ رہی ہیں، لیکن بیٹا ایک تو دیکھو یہ کتاب کے اوپر سے ہٹا، کوئی چیز کتاب پر نہ رکھی گئے، اور لکھتے وقت جھک کر بھی لکھنا چاہیے. آپ ماشاء اللہ بیٹھی تو صحیح ہے، قبلہ رخ ہے آپ، تو قبلہ رخ بیٹھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ قبلہ رخ بیٹھ کر آپ علم حاصل کریں گے، مطالعہ کریں گے، لکھیں گے. اتنا جتنا آپ جھکی ہوئی تھی نا یہ اچھی بات نہیں ہے. دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کے مدنی منوں اور مدنی منیوں اس طرح جھک کے نہیں لکھا کریں. اس سے ایک تو آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، دوسرا کمر میں درد ہو سکتا ہے، اور پھیپھڑوں میں بھی بیماری ہو سکتی ہے. تو ایسا نہ کریں، ہے نا. یعنی نارمل بیٹھ کر اونچی جگہ پر، جیسے ڈیسک ہیں دارالمدینہ میں، تو اگر گھر میں ہوم ورک کر رہا ہے تو گھر میں بھی اسی طرح کے ڈیسک کی ترکیب کریں، اور یوں اسی پر بیٹھ کر آپ اسٹیٹ سیدھے بیٹھ کر لکھا کریں. اور قبلہ رو ہو کر لکھیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے لکھیں گے تو اس سے آپ کا حافظہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو زیادہ یعنی کہ جلدی آپ علم دین حاصل کر سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور مدنی پھول، علم دین کی کتابیں یہ فرش پر نہ رکھا کریں، یہ تکیے پر یا کم از کم چادر بچھا کر رکھنی چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی چیز کتاب پر نہ رکھی جائے. جیسے یہ قلم ہے یا یہ بیگ ہے قلم کا پیکٹ وغیرہ کوئی چیز نہ ہو.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعۃ المدینہ کے مدنی منوں کے لیے بھی ہم نے دارالمدینہ کے مدنی منوں والا مدنی گلدستہ دکھا دیا، لیکن اس میں سیکھنے کے لیے آپ کے لیے واقعی ہے، اور آپ ان مدنی پھولوں کا بھی لحاظ رکھیں. آپ کو ہم مدنی مذاکرے میں دکھانے والے مختلف چیزوں کی طرف لے کر گئے تھے، اب دوبارہ آپ کو مدنی مذاکرے کی طرف لے کر چلتے ہیں. سورج گرہن کے دنیا پر پڑنے والے اثرات، ایسے موضوعات بھی ہوتے ہیں مدنی مذاکروں میں. آئیے چلتے ہیں. سورج گرہن 4 طرح کے ہوتے ہیں: ٹوٹل اکلپس، اینول اکلپس، پارشل اکلپس اور ہائبریڈ اکلپس. زمین سے چاند کا فاصلہ 3,84,400 کلومیٹر ہے اور زمین کا سورج سے فاصلہ 149.6 ملین کلومیٹر ہے. سورج چاند سے 400 گنا بڑا اور سورج کے مقابلے چاند زمین سے 390 گنا قریب ہے. کہا جاتا ہے جو چیز جتنی بڑی ہو اور دور ہو وہ چھوٹی نظر آتی ہے، جبکہ جو چیز جتنی قریب ہو اور چھوٹی ہو وہ اتنی بڑی نظر آتی ہے. جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کو ڈھک لیتا ہے اور زمین پر پڑنے والی روشنی کو روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے دن میں بھی رات کا سما بن جاتا ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سورج گرہن کے دنیا اور انسان پر کیا منفی نقصانات ہوتے ہیں؟ نیز اگر زمین کے کسی حصے پر سورج گرہن ہو تو کیا پوری زمین پر اس کے منفی اثرات پڑیں گے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. منفی اثرات تو کہیں ہم نے پڑھا نہیں روایتوں میں، البتہ لوگوں میں بڑا مطلب ہے کہ طرح طرح کے اس کے بارے میں باتیں سنی جاتی ہیں بعض اوقات. تو یہ سب مطلب من گھڑت باتیں ہوتی ہیں. اب یہ سورج کی سائزیں اور یہ زمین کی سائزیں فاصلے، یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ سائنسدانوں کی تحقیقیں ہوں گی. تو ہے فاصلہ تو بہت ہے، لیکن یہ کہ اب وہ پرفیکٹ یعنی کہ حقیقت میں کتنا فاصلہ ہے یہ تو احادیث مبارکہ میں ہو تو پھر مطلب یہ کہ آدمی اس پر وہ یقین کرے. تو اسی طرح یہ منفی اثرات اور مثبت اثرات، ان کی وہ احادیث مبارکہ میں تو نفی ہے اس طرح کے اثرات کی. جیسا کہ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا، یعنی سورج گہن ہوا. مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا. اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو. نیز انہی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، یعنی صحیحین بخاری و مسلم، کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے حضور کو دیکھا کہ کسی چیز کے لینے کا قصد یعنی ارادہ فرماتے پھر پیچھے ہٹتے دیکھا. فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس سے خوشا لینا چاہا، اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اسے کھاتے. اور دوزخ کو دیکھا اور آج کے مثل کوئی خوفناک منظر کبھی نہ دیکھا. اور میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں. عرض کی کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا کہ کفر کرتی ہیں. عرض کی گئی اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا کفران یعنی ناشکری کرتی ہیں. اگر تو اس کے ساتھ
عمر بھر احسان کرے پھر کوئی بات بھی دیکھے یعنی خلاف مزاج کہے گی میں نے کبھی کوئی بھلائی تم سے دیکھی ہی نہیں، تو یہ حدیث پاک آپ کو بیان کی گئی. تو اس میں زمین پر منفی اثرات اور یہ اس طرح کی کوئی باتیں نہیں لکھی، بس یہ کہ ایسی کوئی بھی چیز دیکھے تو گھبرا کر توبہ اور استغفار کی طرف بندہ اٹھے، اس کو تماشا نہ بنائے. تو بہار شریعت صفحہ نمبر 787 پر ہے، سورج گہن کی نماز سنت موقدہ ہے اور چاند گہن کی مستحب. سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہے. وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے. وہ نہ ہو تو تنہا تنہا پڑھیں گھر میں یا مسجد میں. گہن کی نماز اسی وقت پڑھے جب آفتاب یعنی سورج گہنا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں. اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی باقی ہے اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں. اور گہن کی حالت میں اس پر ابر یعنی بادل آ جائے جب بھی نماز پڑھیں. ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں. اس دوران جو بھی نمازیں فرض ہیں وہ پڑھنی ہوتی ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سورج گہن کے انسان پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں سوال کیا گیا تو اثرات بھی بیان کیے گئے، اور سورج گہن اور چاند گہن کے تعلق سے ہمارے ہاں کیا کیا مطلب ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت شریف کا بھی بیان ہوا. تو بہرحال سیکھنے کے بہت سے مدنی پھول ہوتے ہیں اور بہت سے سوالات کے ضمن میں ایسا ہوا کرتا ہے. تو امیر اہل سنت کے آپ نے اب تک ابھی مدنی مذاکروں کا مدنی گلدستہ دیکھا ہے، آپ نے ہمارا ایک صوتی پیغام مختلف مناظر کے ساتھ دیکھا، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک مدنی خاکہ بھی دیکھا. ہم اب آپ کو لے کر چلیں گے امیر اہل سنت کے بیان کی طرف. امیر اہل سنت کے آڈیو بیانات مختلف مواقع کے مناظر اور مکسنگ کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے جو آڈیو بیانات ہیں آپ کی ویب سائٹ ہے www.ilyasqadri.com. اس ویب سائٹ کے بارے میں سمجھ لیجئے. یہ امیر السنت کی ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ کی خاصیت یہ کہ امیر السنت کے مدنی مذاکرے، آپ کے آڈیو بیانات، آپ کے سلسلے، آپ کے مدنی گلدستے، آپ کے کتب رسائل، ترجمہ شدہ کتب رسائل، آپ کے ڈبنگ مدنی گلدستے، یہ ایک چیز ہے. اور اس کے اندر مزید بھی کچھ چیزوں کا ہم اضافہ کر رہے ہیں کہ آپ جب اس ویب سائٹ پر آئیں تو آپ کو ایک چیز مل جائے. اسی طرح امیر اہل سنت کی ایک موبائل اپلیکیشن بھی ہے. امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، شان مرشد میں پڑھے گئے مناقب، مدنی گلدستے، مدنی کسوٹی اور بہت سے دیگر مدنی پھول اب آپ اپنے موبائل میں بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ شارٹ کلپس اور چلتے پھرتے ہو سکتے ہیں ان سے مستفید. جی ہاں، دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے عاشقان رسول کے لیے پیش کی ہے موبائل ایپلیکیشن جس کا نام ہے مولانا محمد الیاس قادری. تو دیر کس بات کی، فوراً کیجئے استفادہ اس ایپلیکیشن سے اور دوسروں کو بھی دلائیے اس نیک کام کی ترغیب. نوٹ: اس ایپلیکیشن کے مدنی پھولوں کو وقت کے ساتھ ساتھ مجلس آئی ٹی اپ ڈیٹ بھی کرتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. آپ موبائل ایپلیکیشن امیر السنت کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، وزٹ کریں. اور اس کے اندر آپ کو ایک اور بات بھی بیان کریں کہ موبائل ایپلیکیشن میں بھی ہم مزید کام کر رہے ہیں. امیر اہل سنت کے جو میموری کارڈز نکلتے ہیں فیضان مدنی مذاکرہ، ہم اس موبائل ایپلیکیشن کو اسی طرف لا رہے ہیں. آپ نیا میموری کارڈ لینے کے لیے گئے ہیں، آپ کو مکتبۃ المدینہ سے نہیں ملا تو آپ موبائل ایپلیکیشن پر آ جائیں، آپ کو ہم موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے بھی یہ چیز فراہم کریں گے. بہرحال اور بھی بہت کچھ ہے، آپ کو لے کر چلیں امیر اہل سنت کے بیان مختلف مواقع کی مکسنگ کے ساتھ. سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی حنفی
अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी नक्ल करते हैं, कब्र रोजाना 5 मर्तबा इस तरह पुकारती है। नंबर 1, ऐ आदमी तू मेरी पीठ पर चलता है हालांकि मेरा पेट तेरा ठिकाना है। नंबर 2, ऐ आदमी तू मुझ पर उम्दा उम्दा खाने खाता है, अनकरीब मेरे पेट में तुझे कीड़े खाएंगे। ऐ आदमी तू मेरी पीठ पर हंसता है, जल्दी ही मेरे अंदर आकर रोएगा। ऐ आदमी तू मेरी पीठ पर खुशियां मनाता है, अनकरीब मुझ में रंजीदा होगा। ऐ आदमी तू मेरी पीठ पर गुनाह करता है, अनकरीब मेरे पेट में मुब्तला अज़ाब होगा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर अरमान लेता आएगा। तेरी ताकत तेरा फन ओहदा तेरा कुछ न काम आएगा। सरमाया तेरा दौलते दुनिया के पीछे तू न जा, आखिरत में माल का है काम क्या। दिल से दुनिया की मोहब्बत दूर कर, दिल नबी के इश्क से मामूर कर। लंदन और पेरिस के सपने छोड़ दे, बस मदीने ही से रिश्ता जोड़ दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत के इस वक्त 20 आपको ऑडियो बयानात हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा मेमोरी कार्ड पर मिल जाएंगे। ये भी जहन में रहे कि जब ऐसी शख्सियात होती हैं, उलमाए अहले सुन्नत होते हैं जो इस तरह दीन का काम करते हैं, तो इनके काम से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं उसके बयान करने के भी फ़वाइद होते हैं। और इन कामों को सराहना यकीनन एक नेकी की दावत को आम करना है। आइए अमीर अहले सुन्नत के मुताल्लिक़ उलमाए अहले सुन्नत के तासुरात में से आपको हमारे एक बहुत मशहूर आलिम साहब हैं, उनके आपको तासुर सुनाते हैं। अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया कि 14वीं सदी में इस बर्रे अजीम में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी मुहद्दिस आज़म मुजद्दिद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की शक्ल में एक वो हस्ती मिली जिन्होंने दीन मतीन और मसलक के हक की वो खिदमात अंजाम दी जो हमारा एतबार भी हैं, इफ्तिखार भी हैं। उन्होंने तहरीरी तौर पर जो सरमाया यादगार बनाया, हम उसे फैलाने में भी अब तक कोताहियां कर रहे थे। बड़ी खुशी है कि दावत इस्लामी ने फतावा रज़विया के हवाले से और कंजुल ईमान के हवाले से कारकर्दगी पेश की। मुझे बड़ी खुशी है कि दावत इस्लामी के तहत इल्मी काम बहुत नुमाया सतह पर हो रहा है और फाजिल भी तैयार हो रहे हैं और किताबें भी मंजर आम पर आ रही हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और अल्लाह ताला की अता रहेगी, लोगों में उजाला होता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अकाबिरीन के अहवाल, बुजुर्गों के अहवाल, उलमा के अहवाल, मशाइख के अहवाल, उनके वाक़यात, उनके अंदर बहुत सारे दर्स के पहलू होते हैं, बहुत सारे सीखने के पहलू होते हैं और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिसकी पैरवी की जाती है। तो अमीर अहले सुन्नत की ज़िंदगी के इन मदनी गोशों को यूं समझिए, अमीर अहले सुन्नत की कहानी आपकी ज़बानी के उन्वान के तहत बयान करते हैं कि जिन इस्लामी भाइयों का अमीर अहले सुन्नत के साथ रहना हुआ, अमीर अहले सुन्नत के साथ वक्त गुजरा, उन्होंने क्या क्या देखा। आइए आपको एक तासुर सुनाते हैं। मक्का शरीफ का सफर था तो
نعت خوانی کا سلسلہ تھا. امیر اہل سنت پر دیوانگی کی کیفیت طاری تھی. آپ روتے ہوئے مکہ شریف کی فضاؤں میں داخل ہوئے. خانہ کعبہ المشرفہ کا دیدار یہ کرنے کے لیے قافلہ سوئے حرم چلا. جبل ابی قبیس کے نیچے یہ قافلہ جب پہنچا تو امیر اہل سنت نے الحمدللہ اپنے دست شفقت سے اسلامی بھائیوں کو مسجد الحرام شریف کی زیارت کروانا شروع کی. اللہ اکبر. جب آپ کے نرم و گداز ہاتھ وہ سر پر پڑے اور مرشد نے جب مسجد الحرام شریف دکھائی تو کیا کہنے، ایک نور تھا جو وہاں برس رہا تھا، لیکن نگاہ مرشد سے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا. قافلہ جو تھا وہ آہستہ 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 نگاہیں جھکائے اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے یہ خانہ کعبہ المشرفہ کے دیدار کے لیے چل رہا ہے. تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جب حاضری ہوئی اور آپ مطاف شریف میں اترے تو دنیا و مافیہا سے بے خبر. اب آپ ایسے لگتا تھا جیسے کسی کو پہچانتے نہیں. حجر اسود کے استلام سے طواف شروع ہوا. اب پیارے مرشد کے قدم شریف جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہوئے اور خانہ کعبہ المشرفہ کے ارد گرد طواف کا سلسلہ مخصوص انداز میں امیر علیہ سنت جب استلام فرماتے تو ایک کیفیت ہی کچھ اور تھی امیر علیہ سنت. الحمدللہ امیر علیہ سنت کو انتہا کا عبادت گزار پایا. مرشد گرامی اپنے ساتھ مجھ جیسے گناہ گاروں کو بھی لیے مینا شریف کی طرف روانہ ہوئے. مینا شریف میں قیام تھا تو یمن سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں نے بھی امیر علیہ سنت کو اپنے یہاں آنے کی یمنی خیموں میں دعوت پیش کی. تو یاد ہے کہ امیر علیہ سنت جب وہاں تشریف لے کر گئے تو اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے تھے. وہاں ایک حسنی حسینی سید تھے تو انہوں نے امیر علیہ سنت کا استقبال فرمایا اور امیر علیہ سنت کو انہوں نے اپنے ساتھ مسند پہ بٹھایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سلسلہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم آپ کو ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. مدنی مذاکرے سے علم دین بھی حاصل ہوتا ہے اور معاشرے پر پڑتے ہیں مدنی اثرات. ہم آپ کو بیان کریں گے مدنی مذاکرے کے اوصاف، مدنی مذاکرہ اور قبول اسلام. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. My name is Ghulam Tawhad. It's been very, very nice meeting Baba. معاشرے میں پائی جانے والی مضر صحت اشیاء کی روک تھام کی بھی توجہ دلائی جاتی ہے. جو واقعی مجھ سے محبت میں سچے ہیں ان کو پان گٹکوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اب آپ کی محبت کی کسوٹی ہو گئی نا آج کی تاریخ میں. روتے ہوئے کال کی تھی ایک اسلامی بھائی نے کہ میں شراب کی بوتل لے کر گھر پہ آ چکا تھا اور امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور میں نے وہ شراب سے توبہ کر لی ہے، بوتل بھی توڑ دی ہے اور آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا. مدنی منوں کی تربیت کا نرالا انداز. جو اللہ بولے گا اس کو کھلائیں گے. مدنی مذاکرے کا ایک اچھوتا ترین انداز. کبھی بھی عقل سے مسئلہ نہیں بتانا چاہیے. میں تو ڈرتا رہتا ہوں، آپ لوگ بھی نہیں بتایا کریں. دارالفتاء اہل سنت کا اسی میں عافیت ہے. تو دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب نہیں ہوتے تو میں ان فقہی مسائل سے ویسے ہی بہت ڈرتا ہوں. فنکاروں کی اصلاح بھی مدنی مذاکروں کے ذریعے ہوتی ہے. اے کاش میرے دل کی صدا ہے کہ آج جتنے سن رہے ہیں وہ توبہ کر کے اپنے اس گناہ سے باز آ جائیں اور حلال روزی کا کوئی ذریعہ تلاش کر لیں. انشاءاللہ معاشرے کا بہت سارا بگاڑ رک جائے. توبہ میں تاخیر جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. توبہ اب بھی ابھی ہونی چاہیے. توبہ کرتا ہوں کہ آج سے کوئی ڈرامے پرفارمنس کوئی شوز وغیرہ انشاءاللہ کسی بھی موقع پر کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گا. یہ توبہ کرتا ہوں میں آج سے کوئی ڈرامہ کوئی پرفارمنس نہیں دوں گا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بھلے میرا یا رسول خدا. آئیے اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے چلیں. آخر میں ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں اور اسی پر ہمارا سلسلہ
ختم ہو جائے گا. مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے. فیضان مدنی مذاکرہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مرشد ہے اسرار، میرے مرشد ہے اسرار، میرے مرشد ہے اسرار، میرے مرشد ہے اسرار. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں اسرار کے، دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں اسرار کے. بڑے بڑے گل گاتے چرچے ہیں اسرار کے، دنیا بھر میں فضلے رب سے چرچے ہیں اسرار کے. میرے مرشد سونے مرشد زلفے جن کی پیاری، سر پہ سبز امام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی. میرے مرشد سونے مرشد زلفے جن کی پیاری، سر پہ سبز امام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی. نورانی جلوے ہیں دیکھو، نورانی جلوے ہیں میرے مرشد کے رخسار کے. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں اسرار کے، دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں اسرار کے. درس شریعت دینے والے میرے شیخ طریقت ہیں، غوث پاک کے صدقے میں ولیوں سے رکھتے عقیدت ہیں. مکے رضوی عاشق ہیں، مکے رضوی عاشق ہیں نبیوں کے سردار کے. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں اسرار کے، دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں اسرار کے. سندھی بلوچی پشتو پنجابی کا سب فرق مٹایا ہے، جو بھی آیا پاس ہے ان کے اس کو گلے لگایا ہے. مرشد ان سے پیار کرتے، مرشد ان سے پیار کرتے جو عاشق سرکار کے. دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں اسرار کے، دنیا بھر میں بدلے رب سے چرچے ہیں اسرار کے. مرشد ہے اسرار، میرے مرشد ہے اسرار، میرے مرشد ہے اسرار، میرے مرشد ہے اسرار، میرے مرشد ہے اسرار.